رات کے 10 بج چکے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر ابھی بھی چائے خانوں کے باہر چند لوگ بیٹھے گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ انہی سڑکوں کے بیچ ایک لڑکی چلتی جا رہی تھی، ہلکے نیلے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں ایک بیگ، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ مائرہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی راستے میں رکی، سامنے کھڑے اس پرانے درخت کو دیکھا اور چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے وہ ہر رات اس درخت کے ساتھ اپنے دن کا حال بانٹتی ہو، جیسے وہ درخت اس کے رازوں کا محافظ ہو۔ مائرہ کی زندگی باہر سے عام سی لگتی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ کئی بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور ماں حال ہی میں بیمار رہتی تھی۔ تعلیم اچھی تھی مگر نوکری چھوٹی تنخواہ والی ملی تھی۔ پھر بھی وہ شکر گزار تھی، کیونکہ اسے اپنے گھر کا سہارا بننا ہی تھا۔ اسی لمحے دور سے ایک موٹر سائیکل قریب آ کر رکی۔ ہیلمٹ پہنے ایک لڑکا اترا اور مائرہ کی طرف دیکھا۔ تم اب بھی اسی درخت کے پاس رک جاتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مائرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حسان، تمہیں کیسے پتا میں یہاں ہوں گی؟ حسان نے کندھے اچکائے۔ تمہیں 5 سال سے جانتا ہوں، تمہاری عادتیں نہیں بدل سکتی۔ حسان مائرہ کا قریبی دوست تھا، بچپن سے ساتھ پڑھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتا، خاص کر اس لیے کہ مائرہ اپنی مشکلات کبھی کھل کر نہیں بتاتی تھی، بس خاموش رہتی، سب برداشت کرتی اور مسکرا دیتی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، حسان نے آفر دی۔ آج نہیں، میں تھوڑا چل کر جانا چاہتی ہوں۔ مائرہ نے نرمی سے انکار کیا۔ حسان نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ کسی چھپی ہوئے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ مائرہ نے جھوٹا سا مسکرا کر کہا۔ ہاں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ حسان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا جب بھی بات کرنا چاہو میں ہوں۔ وہ چلا گیا اور مائرہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے وہ کئی دنوں سے تھکی ہوئی ہو، صرف جسم نہیں، دل بھی۔ گھر کا اندھیرا اور زندگی کا بوجھ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مائرہ نے ماں کو کھانستے ہوئے سنا۔ امی، دوا لی آپ نے؟ اس نے فوراً پانی رکھا اور امی کے پاس بیٹھ گئی۔ لے لی تھی بیٹا، بس سانس کچھ بھاری ہو جاتی ہے آج کل۔ مائرہ نے ماں کا ہاتھ تھاما، مگر دل اندر سے ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ان کی بیماری بڑھ رہی ہے، خرچے زیادہ ہوں گے، مگر علاج ضروری ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مائرہ نے امی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی، میں کل ہی تنخواہ لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں فکر کیسے نہ کروں؟ امی نے کمزور آواز میں کہا۔ تم تنہا سب کچھ کیسے سنبھالو گی؟ مائرہ خاموش ہو گئی۔ وہ جھوٹ بول سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ سب بہت مشکل تھا، اتنا مشکل کہ وہ بعض راتوں میں خود بھی چپ کے رو لیتی تھی۔ اگلے دن آفس میں ایک اطلاع ملی، کمپنی میں ایک سینئر پوزیشن آئی ہے، جو بھی اپلائی کرنا چاہے HR میں فارم جمع کرائے۔ مائرہ کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی روشنی جاگی، اگر یہ مل گئی تو سب بہتر ہو جائے گا، امی کا علاج بھی ہو سکے گا۔ دوپہر کے وقت وہ فارم بھرتی رہی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ شاید وہ یہ سب نہیں کر پائے گی۔ ڈرو مت، تم بہترین ہو، کسی نے پیچھے سے کہا۔ یہ اس کا کولیگ حمزہ تھا، جو ہمیشہ سب کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ اگر ہم خود پہ یقین نہ کریں نا تو دنیا بھی نہیں کرے گی، حمزہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے ہلکا سا مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر دل میں سوال اب بھی تھا، کیا واقعی وہ اتنی مضبوط ہے؟ وہ رات جس نے سب بدل دیا۔ مسلسل 2 ہفتے گزر گئے، انٹرویو ہوا، ٹیسٹ ہوا اور اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ اسی دوران امی کی طبیعت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فوری علاج نہ ہو تو حالت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس رات مائرہ گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ حسان اس کے میسیجز دیکھ کر فوراً پہنچ گیا۔ مائرہ، بات کرو،
کیا ہوا؟ مائرہ نے پہلی بار اس کے سامنے خود کو کمزور ہونے دیا۔ حسان، میں تھک گئی ہوں۔ امی کی طبیعت، پیسے، نوکری، سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ حسان نے نرمی سے کہا، تم اکیلی تھوڑی ہو، مجھے اجازت دو نا تمہیں سنبھالنے کی۔ مائرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ تم بوجھ نہیں ہو مائرہ۔ حسان کی آواز بھرا گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کافی وقت سے۔ مائرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ نہیں نکلے۔ میں تمہاری زندگی آسان نہیں کر سکتا مگر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مائرہ نے پہلی بار خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کیا، مگر اسی لمحے اس کا فون بجا۔ HR کی کال۔ کنگریچولیشنز مس مائرہ، یو ہیو بین سلیکٹڈ۔ مائرہ کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ خوشی، حیرت اور تھکن سب ایک ساتھ۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ مائرہ؟ حسان نے گھبرا کر پوچھا۔ حسان، میں کامیاب ہو گئی ہوں، امی بچ جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے۔ میں نے کہا تھا نا تم بہترین ہو۔ اگلے چند ہفتے مائرہ کی زندگی بدلتی گئی۔ امی کا علاج شروع ہوا، تنخواہ بڑھ گئی، ہر دن ایک نئی روشنی لے کر آتا۔ ایک شام مائرہ چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی کہ حسان آیا۔ اب تو تمہیں میری دوستی کی بھی ضرورت نہیں رہی لگتا ہے، اس نے مذاق میں کہا۔ مائرہ مسکرا دی۔ ضرورت تو شاید پہلے سے زیادہ ہے۔ حسان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے اس دن کے بعد کچھ کہا نہیں۔ تمہارا جواب؟ مائرہ نے دھیرے سے کہا، جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں ان کا مقام دل میں خود بن جاتا ہے۔ حسان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ مائرہ نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، میں بھی تمہیں چاہتی ہوں۔ حسان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آ گئی جو صرف سچی محبت میں آتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی درخت جس کے نیچے مائرہ ہر رات رکا کرتی تھی، آج جیسے وہ بھی خوش تھا۔ مائرہ اب ایک مضبوط عورت تھی، امی صحت مند، نوکری بہترین، اور اس کی زندگی میں حسان ایک مضبوط سہارے کی طرح موجود۔ ایک شام حسان نے اسے وہی پھول تھمائے جو وہ بچپن میں درخت سے توڑ لیا کرتا تھا۔ ایک بات کہنی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا؟ مائرہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مائرہ، میں تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہنس بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ ایسی ہی ہوتی ہے مکمل خوشی۔ ہاں حسان، میں کروں گی۔ اس لمحے ہوا میں خوشبو سی پھیل گئی، درخت کے پتے جیسے خوشی سے جھومنے لگے۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے مگر ان کے دلوں میں زندگی بھر کے وعدے لکھے جا چکے تھے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیشہ اتنے زخم دیتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اب روشنی نہیں آئے گی، مگر پھر کوئی شخص، کوئی لمحہ، کوئی امید ہمارا ہاتھ پکڑ کر سب بدل دیتا ہے۔ مائرہ کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، زخم بھی تھے، اندھیرے بھی، مگر آخر میں روشنی جیت گئی، اور اس روشنی کا نام تھا حوصلہ، محبت اور یقین۔